جی تو طلبا ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا حال چال ہیں جی. اسلامیات لازمی 9th کلاس نیو بک جو آئی ہے اس کے لیکچرز جو میں تیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. پہلے 2 لیکچر جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. حدیث نبوی کے بارے میں قرآن مجید کا تعارف، بلکہ 3 ہو چکے ہیں. قرآن مجید کا تعارف حدیث نبوی کے بارے میں، اور ایمانیات میں سے پہلا عقیدہ توحید کے متعلق بات ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ ایمانیات کا دوسرا حصہ جو ہے عقیدہ رسالت، یہ ایمان کے لیے لازم چیزیں ہیں، یعنی جس کا توحید پر ایمان ہے اور اس کے بعد رسالت پر ایمان ہے وہی اصل میں ایماندار ہے اور مومن ہے. یہ ایمانیات کا جو دونوں مل کے ایمان بنتا ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. تو سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلے یہ چیز دیکھ لیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. حاصلات تعلم، یعنی اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا کیا علم حاصل ہوگا، کن کن چیزوں کا پتہ لگے گا اور کیسے کیسے جو ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ عقیدہ رسالت کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں، عقیدہ رسالت کے مفہوم، اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکیں، انبیاء علیہم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات اور عظمت کا فہم حاصل کر سکیں، عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں. جی عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس کے متعلق بھی اس سے آگاہی اس سبق سے ملے گی. عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں تمام انبیاء کرام کی عزت و تکریم کر سکیں. یعنی ایک ہوتا ہے صرف نظریہ، ایک ہوتا ہے عمل. تو عقیدہ رسالت کی روح کو سمجھتے ہوئے عملی زندگی میں تمام انبیاء کی عزت و تکریم کر سکیں، اس طرح کے اعمال کر سکیں جو کہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نمایاں خصوصیات، عظمت اور عقیدہ ختم نبوت کو ایمان کا لازمی حصہ سکیں. جی اس سبق پڑھنے کے بعد آپ یہ حاصل کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان جو ہے، عقیدہ رسالت کو سمجھنا ایمان کا لازمی حصہ ہے. ہاں جی، عقیدہ رسالت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے سکیں اور اپنی زندگی میں عقیدہ ختم نبوت کے اثرات کو جان سکیں. سب سے پہلے رسالت کے لغوی معنی کیا ہے؟ رسالت کے لغوی معنی ہے کے معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. رسالت کا معنی پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. شرعیت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی اپنے برگزیدہ منتخب بندے کو انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اپنا پیغام بھیجنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں، رسالت کہلاتا ہے. جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے اسے رسول کہتے ہیں. ضرورت و اہمیت، رسول بھیجنے کی ضرورت کیا پڑی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے؟ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں. جی ایک لنک ہوتا ہے درمیان میں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو ہے، انسانیت اور رسول کے درمیان ایک لنک ہوتا ہے جو لنک اللہ کے ساتھ ملاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا. یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی ہے. انبیاء کرام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں. جی نبی اپنے معاشرے کے بے حد پاک اور صاف بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکامات نازل فرماتا ہے. نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا.
جناب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائی ہیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکے اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہے آپ کو بالحق صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے بالحق، حق کے ساتھ، بشیروں و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، خوشخبری دینے والا اور جس کا معنی ڈرانے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ اور کوئی بھی امت نہیں گزری إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کو ہم نے ایک نذیر ڈرانے والا جو ہے مہلت عطا کرنے والا، ڈرانے والا اور انذار کر دینے والا ہر ایک نبی ہم نے ہر قوم کے لیے بھیجا ہے، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک بھیجا ہے تاکہ یہ اللہ کے سامنے حجت قائم نہ کر سکیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں حکم، علم اور حکمت سے نوازا جاتا ہے اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائد ہوتے ہیں۔ جی، انسان ہونے کے باوجود بھی انسانوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اور رسالت وحی ہوتی ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے عطا کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود سے محنت کر کے نبی بن گئے یا رسول بن گئے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطائی سلسلہ ہے۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، پھر اس کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنتا، اس کے بعد بغیر بندہ پورا ایماندار نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، جیسے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ جی، جتنے اوصاف دیگر انبیاء میں تھے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے، یعنی ایسے خصائص اور خصوصیات سے اللہ پاک نے نوازا جو پہلے نبی کو کسی کو نہیں ملے۔ آپ خاتم النبیین کے اہم خصائص درج ذیل ہیں، یعنی آپ کی خصوصیات جو یہ نیچے آ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، یعنی ہر نبی اپنی اپنی قوم، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور علاقے کی طرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصیت کیا ہے؟ آپ کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ آپ کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شرعیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی پہلی جتنی شریعتیں سب منسوخ ہیں، اب چلے گی تو شریعت محمدی چلے گی، اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی، یعنی وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ پاک نے اس دین کو آپ جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی اور وحی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور رسول کی ضرورت ہے، دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، تو اب اسی پر عمل کر کے ہر کسی کو جنت ملے گی۔
آج کے دن یہ صورت المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں آیت تو نہیں لکھی لیکن آیت کا ترجمہ ہے، میں نے آیت بھی پڑھ کے سنا دی ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب چوتھی بات، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہے یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں، یا تو بالکل مٹ چکی ہے یا پھر ہے تو اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ جی آج بھی اپنی اصل موجود ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہذا اب قیامت تک قرآن مجید اور سنت نبی کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ خاتم النبیین کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا آخر النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آیات اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ اس بات پر اجماع ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے لیے جہاد کیا تھا۔ اب آگے جی مشق، اب جلدی یہ بھی حل کر لیتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں جی۔ رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ رسالت کا معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ جی یہ پیغام پہنچانا۔ اگر چلتے توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ ہے، کون سا ہے جی؟ توحید کے بعد کون سا پڑھ رہے ہیں جی؟ عقیدہ رسالت۔ جی اب آگے چلتے ہیں جی۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی ہے وہ کون سے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں جی۔ تمام انبیاء کرام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی کون سی ہے؟ ظاہری بات ہے جی، پھر فائق اور افضل ہستی کون سی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی۔ اچھا، رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہیں: صاحب کتاب، معصومیت، آخری نبی ہونا، واجب الاطاعت۔ یہ جی صاحب کتاب تو باقی نبی بھی تھے، معصومیت باقی نبی بھی تھے، واجب الاطاعت باقی نبی بھی تھے۔ جو آخری نبی کی بات ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے نبی کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ آگے مختصر جواب ہے۔ رسالت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ رسالت کا مطلب ہے پیغام بھیجنا، ٹھیک ہے، اپنا پیغام پہنچانا، اور جس بندے کے ذریعے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو منتخب کرتا ہے اور لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے جو پیغام تھا اس کو بھیجنے کے لیے اللہ نے اپنا رسول چنا، اس لیے درمیان میں لنک ہونا بڑا ضروری تھا۔ اس کی اہمیت تھی لوگوں کی ہدایت اور رشد و ہدایت کے لیے، اس لیے اللہ پاک نے آپ اس کو سبق میں پڑھ کے اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ اہمیت و ضرورت، پیچھے چلتے ہیں، اہمیت و ضرورت میں دیکھ لیتے ہیں جی۔ اہمیت اور ضرورت آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کے قائد میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑا یا سب سے ضروری عقیدہ رسالت ہے۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام ایمان مسلمان ہونے کے لیے سب سے
عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ضروری ہے، تو آپ یہ سارا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک، اور اس کے اندر سے وہ چوز بھی کر سکتے ہیں، جتنا سوال کا جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہیں مختصر جواب، ٹھیک ہے، لمبے مفہوم لمبے نوٹ نہیں ہیں۔ آگے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ آپ اس آیت کا ترجمہ تحریر کریں گے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جی یہ کہاں چلی گئی آیت؟ یہ والی، اس آیت کا ترجمہ آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، آگے جی عقیدہ ختم اچھا کے بارے میں ایک حدیث مبارک کا ترجمہ کریں۔ وہی حدیث کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، اس حدیث کا آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ رسالت کی خصوصیات تحریر کریں۔ اچھا جی، خصوصیات آپ نے پڑھی ہیں، وہ آپ جواب دیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، عقیدہ ختم نبوت، یہاں سے آپ پڑھیں گے جناب عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ادھر نہیں ہے، لیکن آپ کو مفاہیم کا پتہ چل چکا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد ہے نبوت کا سلسلہ جو اللہ پاک نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اس کا اختتام کیا، اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، اور دیگر عقیدہ ختم نبوت کے بغیر، اس پر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جس طرح عقیدہ رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رسالت ضروری ہے، اس طرح آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور شیئر بھی کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ ملتے ہیں پھر جی اگلی ویڈیو میں۔